السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ملک پاکستان کے اندر الیکشن ہونے والا ہے، تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ووٹ کے متعلق ہے کہ دین اسلام کے اندر ووٹ کی کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہے، کیونکہ ووٹ ایک امانت ہے، اور قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ، لیکن 70% عوام کو علم ہی نہیں کہ ان کے ووٹ کا مستحق کون ہے، اس کے قابل اور اس کا اہل کون ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بآسانی فیصلہ کر پائیں گے کہ آپ کے ووٹ کا مستحق اور اس کے قابل اور اس کے اہل کون ہے۔ ناظرین کرام، دین اسلام کے اندر ووٹ کی 3 حیثیتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 شہادت کی، گواہی کی، کہ جو ووٹر ہے، جو ووٹ دینے والا ہے، وہ جس امیدوار کو ووٹ دے رہا ہوتا ہے، وہ اس کے متعلق اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی اس کے قابل ہے، یہ دیانتدار بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کسی ایسے امیدوار کو ووٹ دیا جو آپ کے ووٹ کے مستحق نہیں تھا، تو گویا آپ اس کے متعلق جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، اور دین اسلام کے اندر جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ تو کسی ایسے امیدوار کو ووٹ دینا جو آپ کے ووٹ کے مستحق نہیں ہے، اس کے قابل نہیں ہے، گویا آپ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور دوسری حیثیت ووٹ کی سفارش کرنے کی ہے، کہ جو ووٹر ہے، جو ووٹ دینے والا ہے، وہ امیدوار کے متعلق اس کی سفارش کر رہا ہوتا ہے، وہ جس امیدوار کو ووٹ دے رہا ہوتا ہے اس کی کامیابی کی سفارش کر رہا ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها، کہ جو آدمی جس طرح کی سفارش کر رہا ہے، اگر وہ کسی اچھی چیز کی سفارش کر رہا ہے یا کسی اچھے شخص کی سفارش کر رہا ہے، تو وہ آگے جا کر جو اچھے کام کرے گا، جو اچھائیاں کرے گا، جو بھلائیاں کرے گا، اس کے ثمرات اس آدمی کو بھی ملیں گے، اس میں سے حصہ اس سفارش کرنے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ لیکن اگر وہ کسی بری چیز کی سفارش کر رہا ہے یا کسی برے شخص کے متعلق سفارش کر رہا ہے، تو وہ جو آگے جا کر برائیاں کرے گا، جو گناہ کرے گا، جو برے کام کرے گا، اس کے ثمرات اور اس کا حصہ اس سفارش کرنے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ تو اس لیے ووٹ دیتے وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ آپ کسی ایسے شخص کی سفارش تو نہیں کر رہے کہ جو آگے جا کر برے کام کرے گا یا گناہ کے کام کرے گا۔ اور تیسری حیثیت ووٹ کی وکالت کی سی ہے، کہ جو آدمی ووٹ دے رہا ہے، جو ووٹر ہے، یہ آگے آدمی کو وکیل بنا رہا ہے، لیکن یہ وکیل صرف اپنی ذات کا نہیں بنا رہا، بلکہ اس وکالت کے جن حقوق کے ساتھ تعلق ہے، ان حقوق کے اندر پوری قوم شریک ہے۔ تو اگر آپ ایسے آدمی کو ووٹ دے رہے ہیں جو آپ کے ووٹ کا مستحق نہیں ہے، جو آگے جا کر قوم کے حقوق کو پامال کرے گا، تو پوری کی پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا جو گناہ ہے وہ آپ کے کھاتے میں پڑتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں آتا رہے گا، لکھا جائے گا۔ تو ان تینوں صورتوں سے اور تینوں حیثیتوں سے جس طرح سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کسی نیک اور صالح کو اور قابل کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات آپ کو ملنے والے ہیں، اسی طرح کسی ایسے آدمی کو ووٹ دینا جو آپ کے ووٹ کا مستحق نہیں ہے، جو اس کے قابل نہیں ہے، یہ جھوٹی گواہی، بری سفارش اور ناجائز وکالت ہے، اور اس کے تباہ کن اثرات بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ووٹ کسی ایسے آدمی کو دینا چاہیے جو مطلوبہ صلاحیت اور قابلیت رکھتا ہو، اور اس کا جماعتی منشور بھی درست ہو، اور اس کے متعلق یہ گمان بھی رکھا جا سکتا ہو کہ یہ آگے جا کر دینی اور دنیاوی لحاظ سے بہتر اقدامات کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ووٹ ڈالتے وقت کسی صحیح وکیل کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔